قوم سبا اہل سرسار کی ایک قوم تھی، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت بہت مشہور تھی۔ یہ وہ قوم تھی جن کی خوشحالی کی دنیا بھر میں مثال دی جاتی تھی۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو غرق کر دیا؟ قوم سبا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں سبا کے نام سے پوری سورت موجود ہے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو تھا۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا، آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان اور عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤں اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ مگر قوم سبا کی طرف یہ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، اور یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت انگیز سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ سبا آیت نمبر 15 تا 17، ترجمہ کنز الایمان: بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بدمزہ میوہ اور جھاؤں اور تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قوم سبا کی یہ ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں
تو خداوندے قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جایا کرتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔